وجوہات وقت جتنا میرے پاس ہے انشاءاللہ کوشش کریں اس وقت کے اندر رہتے ہوئے دراصل کچھ عنوانات یا کچھ زبان ایسی ہوتی ہے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے جب آغاز کرتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجلس ایک ہی ہے تو پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا پڑھیں اور کیا نہ پڑھیں. خاص طور پر یہ ذات ذی وقار جن کی شہادت سب آج آپ کے شاہ اس پہ اپنے حصے کا سجدہ بصورت ذکر پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں. یہ ذات کریم میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اہل بیت میں کچھ ذوات ایسی ہیں کہ پورا سال نسبتاً ان کا ذکر کم ہوتا ہے. یہ میرا بادشاہ بھی ہماری اپنی کم علمی کہہ لیں یا ستم کہہ لیں جو اپنی ہی ساتھ کرتے ہیں انہی ذوات میں ہے کہ جن کا ذکر بس بادشاہ کی شہادت یا میرے مالک کے ظہور کے ایام میں ہے, اور اس دن بھی اگر ان کے سوا کوئی اور ذکر ہو تو پھر تو یہ خاص طور پر ہم نے اپنے ساتھ ظلم کر لیا. کوشش کروں گا میرے مالک کی عظمت, ان کے فضائل کے لا تعداد پہلوؤں میں سے ایک دو ایسے پہلو کہ جو ہمارے نوجوان ہمارے بچوں تک پہنچنے چاہیے, ایک دو ایسے پہلو جو ہمارے عقیدے کی درستگی, عقیدے کے قیام کے لیے اشد ضروری ہیں. تو کوشش میری ہوتی ہے بالخصوص جہاں پہ ایک مجلس کے لیے حاضری ہو وہاں کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی روایت میں بیان نہ کروں کہ جو نہ سنی ہو یا کم سنی ہو, کیونکہ ظاہری بات ہے پھر اس کی تمہید کے لیے, اس کی تشریح کے لیے, اس کی شرح کے لیے آپ کو مزید وقت درکار ہوتا ہے, پھر بعد میں سوالات ہو. کوشش کروں گا ایسے واقعات, ایسے معجزات, میرے مولا کی ایسی روایات جو آپ کے اذہان سے, آپ کے سماعتوں سے گزری ہوئی ہیں, بس انہی کو سامنے رکھتے ہوئے کم وقت میں میں نتیجے دیتا رہوں. ظاہری بات ہے جو روایت آپ نے سنی ہوگی, جو معجزہ میرے مالک کا آپ کی سماعتوں سے گزرا ہوگا, مجھے وہ بیان نہیں کرنا پڑے گا, مجھے اس کی شرح, بس نتیجے میں دوں گا. تو بس دعا کرتے رہیے گا, تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. میرے مالک کا اسم علی ہے, آپ سب جانتے ہیں. اس گھرانے میں میرے مالک محمد بادشاہ کے حدیث کے ذیل میں سبھی محمد ہیں, اول ہونا, آخر ہونا, اوسط ہونا, کل ہونا, سب یعنی حقیقت سب کی حقیقت محمدیہ ہے. یہ علی نے محمد کا احترام کر کے بتایا ایسے کیا جاتا ہے. آپ سلامت. بس اس ایک جملے سے آغاز کر رہا ہوں کیونکہ مالک کے اسم پر میں نے بات کی ہے. زمانہ اکثر ہمیں کہتا ہے کہ ہم مالک محمد کے فضائل بیان نہیں کرتے, اہل تشریح کی محفلوں میں رسالت کے فضائل بیان نہیں ہوتے. تو میں یہی کہوں گا زمانہ دھیرے دھیرے ہم علی والوں سے طریقے سیکھ رہا ہے. نیاز کیسے دی جاتی ہے, لنگر کیسے دیا جاتا ہے, جلوس کیسے برآمد ہوتا ہے, بس باقی چیزیں بھی دھیرے دھیرے سیکھ لیں گے. ہمیں محمد مولا کے فضائل کے لیے بکریوں کے باڑوں کو نہیں دیکھنا پڑتا. آپ سلامت رہیے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں زمانے کو کہ فضائل محمد کے کیا ہیں. میں ایک جملے کے لیے صرف یہ جملہ کہنے کی آپ سے میں زحمت چاہ رہا ہوں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مولا محمد کے فضائل کیا ہیں. علی مولا کو خود سرکار محمد نے کہا یا علی انت ید اللہ, انت ید اللہ, آپ ید اللہ ہو. اب اس محمد کے فضائل میں کیا پڑھوں. ید اللہ ہو کر جس کی نالا انصاف کرتا ہے. یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ, بسم اللہ. آپ سلامت رہیے, مولا آپ کی زندگی کرے. ید اللہ ہو کر جس کی نالین صاف کرتا ہے. اب اگر اس جملے کو میں پورا ہی اردو میں پڑھ دوں تو قیامت قبلہ اپنے اپنے ذہنوں میں دہراتے رہیے کسے کہا ہے ید اللہ اور کر کیا رہا ہے. کر کیا رہا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے میں احسان کا بدل دیتا ہوں.
جو برابر دے پھر وہ اللہ کیسا بڑھا کے دے گا. اب جملہ ضائع نہ کرنا، میں 2 زبات پر ایک ایک جملہ کہہ کے پھر حتمی نتیجے تک آنے لگا ہوں. مولا علی نے ید اللہ ہو کر مولا محمد کی نالائن صاف کی. مولا محمد نے کہا میں بھی مظہر خدا ہوں، دیکھ میں کیا کرتا ہوں. علی تو نے اپنے ہاتھوں سے نالائن صاف کی، اب محمد کے شانوں پہ کھڑا. بسم اللہ. آپ سلامت رہیے، آباد رہیے، مل کے سارے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی کھڑے ہیں. میرے بادشاہ مالک محمد نے علی بادشاہ کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا. دیکھیے میں جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یقین مانیے، آپ ماشاءاللہ پنڈی اور اس کے قرب و جوار میں اسلام آباد جہاں جہاں بھی آپ سامعین. اب ویسے تو مومن سے نا آشنا ہوتا ہی نہیں ہے. علی والے تو الگ سے جانتے ہیں نا ایک دوسرے کو. یہ واحد علی والے ہیں. آپ زمانے میں کسی سے ملیے، کوئی بھی ملتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ ملا کے اپنا نام بتا، جی میں موسیٰ حیدر. وہ کہتے ہیں جی میں علی حسین. آپ دفتر میں جائیں، جہاں مرضی جائیں، یہ واحد علی والے اور حسین والے ہیں. 10 سال بھی ملتے رہیں، اگر نام نہیں بھی پتا نا، اجنبی نہیں ہوتے. ہوتا ہے ایسا قبلہ، یہ اجنبی ہوتا ہی. تو آپ میری طبیعت سے واقف ہیں. میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی لذت نہ کہہ کر کہنے میں ہوتی ہے. بس میں یہی کرنے لگا ہوں، آپ جانیں، آپ کا عقیدہ جانیں. دیکھیے بڑا کم علم سا طالب علم سا بنتا ہوں، کیونکہ علم میرے مالک کی ذات ہے جس کا میں ہمیشہ طالب رہتا ہوں. اس لیے طالب علم ہوں. عالم وہ ہے جسے میرا مولا مل گیا. آپ سلامت رہیے. تو میں ایک سطر کی تلاش میں ہوں، طرفین میں. شیعوں میں مل جائے، اہل سنت بھائیوں میں مل جائے، کسی کتاب میں، تو مجھے ضرور دکھائیے گا. آپ کا احسان ہوگا مجھ پر. یہ اعلانیہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے ابھی تک ملی نہیں ہے. میں کم علمی کا ادراک کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. مولا محمد نے علی بادشاہ سے کہا یا علی آؤ میرے کاندھوں پہ سوار ہو. میں وہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں جس میں مجھے ساتھ یہ جملہ ملے، علی پہلے اپنی نالائن اتار دو. ہو آپ سلامت رہیے. مجھے ملا نہیں، ہو سکتا ہے ہو، آپ کو ملے تو دکھائیے گا ضرور. محمد علی کلنا محمد. کیوں؟ عظمت میں، مرتبے سب محمد. وہ خاتم النبیین. علی خاتم النبیین نے علی بادشاہ کا ہاتھ اٹھا کر من کنتو کہا ہی اس لیے تھا، خدا کا واسطہ میں حساس باتوں پر حساس جملے بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، اس جملے کو اگر ایسے ادا نہیں کروں گا حق ادا نہیں ہوا. کاش زمانہ غدیر میں ہی علی کو امام مان لیتا، آج ختم نبوت پہ جھگڑے نہ ہوتے. یا علی یا علی، یہ جھگڑے نہ ہوتے. قبلہ 1400 سال کی تاریخ قبلہ. یہ بات تو مجلسوں میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہوں. 1400 سال کی تاریخ میں آپ ایک بار ملا خیر کسی حجرے کی سرگوشی نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلانیہ کر کو 1400 سال میں کوئی ایک دکھاؤ جھوٹا قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو بعد از رسول اللہ اور وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو. کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ میں، آپ سلامت رہیے. آپ کے مکتب کا بڑا ادنا سا نوکر ہوں میں. بڑا دعویٰ 1400 سال میں ایک دکھاؤ علی ولی اللہ پڑھتا ہو.
اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو. نہیں، کیوں؟ زمانہ سمجھا ہی نہیں. ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں ختم نبوت کی دلیل ہو جائے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سلامت رہے. بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. وقت پہ میری نظر ہے، اپنے وقت پہ انشاءاللہ برآمدگی ہوگی اور مالک کا ماتم پرسا ہوگا. سب یہی سوال میرے بادشاہ، میرے مولا سرکار رضا بادشاہ کے پاک بابا سے کسی نے آ کے کیا. مولا آپ سب محمد؟ تو کہا وہ نبوت کا اختتام، ختم نبوت، پھر آغاز امامت، حقیقت میں سب محمد اور دلیل موجود ہے. اول ما خلق اللہ نور، بادشاہ محمد. اور پھر آگے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے، دلیل موجود ہے. کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے، اب سائل کا سوال ہے، بہت توجہ سے، میرے دو جملے اس جملے کے لیے میں نے کہے تھے. کہا اگر ایسا ہے تو پھر مالک محمد نے یہ کیوں نہیں کہا ہم سب علی اور محمد مرتبے، یعنی تعظیم آپ کے اور میرے لیے واجب ہے کہ ایک جیسی ہو. تو کہا پھر یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی، آخرنا علی، اوسطنا علی، کلنا علی. بادشاہ مسکرائے، بڑی توجہ، اور مسکرا کے میرے مالک نے، اب یہ حدیث میں اس لیے بھی یہاں رکھ رہا ہوں کہ جس وقت میرے مالک یہ ارشاد فرما رہے، میرے مولا کی آغوش اطہر میں ایک علی بیٹھا مسکرا رہا تھا. بہت توجہ، یہ میرا مولا علی بیٹھے مسکرا رہے تھے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے سائل عجیب سوال کیا تو نے، زمانے سے غدیر کا ایک علی برداشت نہیں ہوا، اتنے علی. ہائے 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 ہائے، شاباش، ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری. اتنے علی کون برداشت کرتا ہے؟ معصوم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی علت ہے. کلنا محمد، علی سب یہاں ہوں تو حقیقت محمد ہے. جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، کچھ جملوں کی شرح نہیں کرتا. وقت ہو تو پھر کروں، اب نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر رہا. وصول کر لیا آپ جانیں، آپ کا عقیدہ جانیں. رہ گیا جاتے ہوئے غازی کے علم پہ سلام کر کے. غازی سے کہنا کہ اس جملے کو سمجھنے کے لیے عقیدہ عطا کر. یہ یہاں ہو تو حقیقت میں سب محمد، وہاں ہو حقیقت میں سب علی. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت، آباد رہیے. مولا اب یہ آلین کسے کہا گیا ہے کیا بتائیں؟ علی کی جمع ہے علی. کبھی کریں گے بات اس پر. اختیار جو ہے نا کائنات میں وہ اللہ کا ہے، صرف اللہ کا، بس اللہ اختیار. اور اس پہ میں بارہ پڑھ چکا ہوں عشروں میں بھی اور مجالس میں. اختیار اللہ کا ہے. اب زمانہ اگر کہیں بیچ راستے میں کنفیوز ہو جاتا ہے تو ہمارا قصور نہیں. اختیار ہے اللہ کا، ہے اللہ کا. دیکھیے ہر شے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر شے کی. اب اشرا ہے نہیں کہ میں تمہید میں آدھا گھنٹہ لگا دوں، میں جلدی سے ایک دو مثالیں دوں گا، بات سمجھ میں آئے. ہر شے کی ایک تاثیر ہے، وہ تاثیر اپنا آپ دکھاتی ہے. سمجھیے گا. دیکھیے میں چاہ رہا تھا 2-4-5 منٹ میں آپ کی توجہات میری جانب ہو جائیں تو پھر میں اصل مدعا بیان کروں. تو وہ توجہات آپ کی میری جانب ہو گئی ہیں، اب میں اصل بات کرنے لگا ہوں. ہر شے کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور وہ تاثیر اپنا اثر دکھاتی ہے. تاثیر و اثر یہ ایک ہی شے ہے، یعنی تاثیر جو شے دکھائے اسے اثر کہتے ہیں. جیسے اب دیکھیے میں آپ کو بتلاؤں، بادام ہے، آپ کھاتے ہیں غذا، اس کی ایک تاثیر ہے.
جب وہ خون میں شامل ہوگا نا، بادام، اس کا روغن، ارک، تو وہ اپنی تاثیر دکھانا شروع کرے گا۔ ایسے ہی تمام غذا، آپ گندم کھاتے ہیں، وہ اپنی ایک تاثیر دکھانا شروع کرے گی۔ کوئی بھی آپ پھل کھائیں، غذا کھائیں، وہ خون میں شامل ہوتا ہے نا، تو خون میں جانے کے بعد اس کی تاثیر باہر آنا شروع ہوتی ہے۔ شاباش، بات مجھے لگ رہا ہے بزرگ تو سمجھ گئے، جوانوں تک بھی پہنچ رہی۔ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں تاکہ بچے بھی ذرا اس کو جاگتے ذہن سے، ہر شے کی تاثیر اثر دکھاتی ہے، کس کا؟ جس کی وہ تاثیر ہے۔ آپ کے بدن میں ریڈ سیلز کی کمی ہے، آپ کے بدن میں خون کی کمی ہے، تو ڈاکٹر کہے گا جی آپ انار کا جوس پئیں۔ اب آپ 10 انار تو کھا نہیں سکتے، لیکن 10 انار کا جب آپ ارک نکالیں گے، جوس پئیں گے، تو وہ جو اس کی تاثیر ہے وہ آپ کے خون میں جو کمی ہے اسے پورا کر رہی ہے۔ اسی طرح تمام غذائیں تاثیر اثر دکھا کے بتاتی ہے، جس کی تاثیر ہے وہ کیا ہے، توجہ، اس کا اثر بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اختیار اللہ کا ہے، تاثیر علی ولی اللہ میں ہے۔ آپ سلامت، آپ سلامت۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، اور میں ممبر پہ کوئی ایسا جملہ کہنے کا عادی ہوں ہی نہیں کہ جس کی دلیل نہ ہو، جس کی شرح نہ ہو، جسے ثابت نہ کر سکوں۔ اب کم وقت میں رہتے ہوئے آپ نے جملے کو قبول کیا، میں ایک قدم آگے بڑھوں گا تاکہ مزید قریب ہو جاؤں جو بیان کرنا ہے مجھے۔ ہر شے کی تاثیر، جو اللہ کے اختیارات کی تاثیر ہے، وہ علی ولی اللہ میں ہے، وہ ولایت علی میں ہے، وہ ولایت الہیہ میں ہے، جس کی چادر علی کو اڑا کر، جس کی قبا علی کو اڑا کر بھیجا گیا عالم ناسوت میں کہ جا اختیار دکھاؤ۔ اب زمانہ دیکھ علی کو رہا ہے، اب میں کیا کروں اگر جاہل علی کو دیکھ کر تاثیر بھول گئے؟ اس میں کیا قصور ہے کسی کا؟ قبلہ علی کو دیکھ رہے ہیں، اثر کو دیکھ رہے ہیں۔ علی میں کیا ہے؟ اثر ہے۔ دیکھیے، میں اس ایک جملے پہ کھڑا ہو جاؤں نا، یہیں سے اشرا شروع کر لو، 10 دن تک اس جملے کی شرح کرتا رہوں، اتنی وسعت ہے اس میں۔ غازی کے علم سے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ میرا بادشاہ۔ اختیار، تاثیر علی، تاثیر علی، اثر علی دکھا رہا ہے، تاثیر اس کی ہے، یعنی وہ اثر بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب خیبر اکھاڑا تھا تو یہی تو کہا تھا قوت پروردگار۔ قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یزد، قوت پروردگار، لا فتح الا علی۔ اور اس کو تو میں یہاں دربار کے اشرے میں بڑی تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جو وہاں میں نے پڑھا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا۔ یہ جو لا فتح الا علی ہے، اس علی میں بھی، اور لا فتح الا، لا سیف الا ذوالفقار، اس میں بھی تاثیر اسی کی ہے۔ تو اختیار کس کا ہوا؟ تاثیر ان کے پاس۔ یہ جب ظاہر کریں گے تو جو نظر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اثر۔ یہی وجہ ہے یہ کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، کیوں؟ اثر اس کا ہے۔ بہت غور سے، میں اپنے مدعے پہ آ گیا، اثر اس کا۔ دیکھیے، کسی بھی انسان کو، بہت غور سے میں دیکھیں، دوران خطاب رک گیا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی، کسی بھی انسان کو بدل دینا، یعنی اس کی شکل بدل دینا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اب اس انسان کی جنس کو بدل دینا اور بہت بڑی بات ہے۔ شکل بدل دی، یعنی ایک شخص کھڑا ہوا تو مولا نے، بسم اللہ، مولا نے کہا کہ اعتراض کیا اس نے بادشاہ، تو مالک نے اس کو ایک خاص لفظ سے مخاطب کیا، ویسے ہی ہو گیا وہ۔
پھر شکل بدل گئی، اب جنس بدل دی، یہ بھی بڑی کمال بات. پھر کوئی کھڑا ہوا تو حسن بادشاہ نے کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے مجمع میں؟ تو عورت مرد تھا، عورت ہو گئی، ایسا ہی ہے نا. اچھا اب کوئی مر گیا مردہ ہو گیا، اس کو زندہ کر دینا بڑی بات ہے. علی بادشاہ نے ٹھوکر ماری، کنبے زندہ اٹھ کے کھڑا ہو، یا لی جائے گی. دیکھ رہے ہیں شکل بدلنا بڑی بات، پھر جنس بدل دینا کمال بات. اب وہ مر گیا ہے زندہ کر دینا اور کمال بات. ایک بات بتائیے، ایک ہوتے انسانات، ان سے پیچھے آئیں تو ہوتے ہیں حیوانات، ٹھیک ہے. ان سے پیچھے آئیں تو ہوتے ہیں نباتات، یہ پیڑ پودے جڑی بوٹیاں. ان سے پیچھے آئیں تو ہوتے ہیں جمادات. یہ کیا ہوتے ہیں؟ بچے سمجھتے ہیں بہت اچھی طرح اس کو، بزرگ تو یقیناً. یہ جمادات کیا ہوتے ہیں؟ جو نہ حرکت کرتے ہیں، جو نہ بڑھتے ہیں، نہ پھلتے ہیں، نہ پھولتے ہیں، جہاں ہیں جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. یہ کرسی جمادات، یہ ٹیبل جمادات، یہ تمام چیزیں. کو تصویر کہیں جمادات، نہ ہلے گی نہ جھولے گی نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی. بچے کی تصویر ہے 100 سال بعد بھی بچہ ہی رہے گا. جانور کی تصویر ہے 100 سال بعد جانور ہی رہے گا. جمادات رہتے ہیں. مردے میں روح ڈال کر زندہ کرنا کمال ہے، علی نے کر کے دکھایا. لیکن جب یہ علی اللہ کی رضاؤں کا پیکر بن کے زمانے کے سامنے ظاہر ہوا نا، تو شیر کی تصویر کو کہا دیکھتا کیا ہے، آ جا. تھوڑا سا جاگنا. آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے آپ کی، بادشاہ کو آباد رکھے. تصویر قبلہ جمادات ہوتی ہے، آپ سلامت رہیں. تصویر جمادات ہوتی ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، اسٹیٹک ہے اپنی جگہ پہ، جیسے ویسے ہی ہے. تو شیر کی تھی نا، اور کیسی تھی؟ قبلہ کو زمانے میں کوئی کینن کے کیمرے تھوڑے ہی نہ ایجاد ہوئے تھے. کیسے بنی تھی تصویر؟ ایک قالین پر میرے آپ کے جیسے بندے نے کھٹی پہ ایسے ایسے ٹھک ٹھک کر کے بن دیا تھا، لا کر دیوار پہ لگا. جادوگر گستاخیاں کر رہے. مولا علی رضا دیکھ، اچھا اب ایسا کرو. اس نے اشارہ کیا جادوگروں کو، توجہ رکھیں. ادھر اس نے جادوگروں کو اشارہ کیا، وہ رسیاں پھینکی کہ لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بنے. بڑی توجہ. ایک طویل واقعہ ہے، لیکن اس کا ایک پہلو ایسا ہے جو کبھی کبھی پڑھتا ہوں. آج مولا کا ذکر ہے تو اس کو جلدی سے سننا، اس سے پہلے کہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہے. اب مولا نے کیا بڑی توجہ. تیزی سے ذاکرین خطبہ ایک شعر میں ایک جملے میں اس واقعے کو پڑھ دیتے ہیں. میں نے پڑھنا تیزی سے، لیکن ایک جملے سے نہیں، کیونکہ اس میں کئی پہلو ایسے ہیں جو اگر آج نہ پڑھے تو حق ادا نہیں ہوا قبلہ. اب سارے جادوگر ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں. میرے بادشاہ نے وجہ اللہ والا چہرہ اٹھایا، عین اللہ والی آنکھوں سے دیکھا، لسان اللہ والی زبان سے بولے، ید اللہ والا ہاتھ اٹھا کر انگشت الہیہ سے اشارہ کرتے ہوئے صوت الہیہ کو صادر کر کے حکم الہیہ، امر الہیہ کی طرح صادر کیا. دیکھتا کیا ہے؟ جب گانا دیکھتا کیا ہے؟ تصویر والا تھا، آنکھیں آ گئی، دیکھنے لگ گیا، لیکن رکا رہا. کہا دیکھتا کیا ہے؟ تو آنکھیں آ گئی، دیکھنے لگ گیا. کہا آ جا. تصویر میں تھا، جس لگائی، نیچے آیا، مولا کی نالائن پہ سجدہ عبدیت کیا. مولا حکم کا کھا جا. اس سے سادہ کر کے میں جی پڑھ نہیں سکتا. مولا زندگی کرے، آپ کے شان بھائی سلامت رہے. کہا مولا حکم کا کھا جا. آگے گیا، کھایا، واپس آیا، پھر سجدہ کیا. کہا مولا اب حکم کا چلا جا. اس سے سادہ کیا بیان ہے؟ تصویر ہے، آ جا، کھا جا، چلا جا، چلا گیا. نباتات کو جیتے جاگتے حیوان میں بدلا، اور جیتے جاگتے حیوان کو کن کہہ کے واپس نہ جمادا. آپ سلامت رہیے. قبلہ یہ کمال کی انتہا ہو گئی ہے. مردے کو زندہ نہ، مرد کو عورت نہ، شکل بدلی نہ، جمادات حیوان بنا.
جیتا جاگتا شیر بنا، جیتا جاگتا آیا کہ کھا جا، کھا کے بتایا اس نے، اندر کا سسٹم بھی پورا سب کھا گیا، اب کا چلا جا۔ وہ کھا پی کے واپس چلا گیا، واپس چلا گیا۔ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس شیر نے آنے اور جانے کے درمیان میں وہ سب کیا ہو جو انسان کرتے ہیں۔ اب اس شیر کو میں کیا کہوں، وہ چھوڑ دو، لیکن ایک بات بتاؤ مجھے بڑے غور سے ذرا، یہ جو شیر آیا مولا رضا کے کہنے پہ، کھایا، کروڑ بار یہ واقعہ سنا ہوگا، نتیجہ مجھے کچھ الگ دینا ہے نا، کھایا اور واپس چلا گیا۔ مولا جو کہتے رہے یہ وہ کرتا رہا۔ آج سب سے بڑا فساد ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب مولا کے آمد کے دن آتے ظاہری طور پر کوئی کہہ رہا ہے ظہور مبارک، کوئی کہہ رہا ہے ولادت مبارک، ولادت والا ظہور والے کو کہہ رہا ہے تو غلط کہتا ہے، ظہور والا ولادت والے کو کہہ رہا ہے تو غلط کہتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ادھر آؤ، ابھی فیصلہ کرتے، اپنی ولادت اپنے پاس رکھو، ذرا ظہور کو ایک لمحے کے لیے روکنا، میرے جملے کے بعد خود فیصلہ کرنا۔ مجھے ذرا یہ بتاؤ، یہ انگشت الہیہ کے اشارے سے مولا رضا نے جس شیر کو بلایا، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کا؟ آپ آباد ہو۔ سلام بتائے نا زمانے میں کہ بلا کون ہے باپ اس کا، یعنی اس شیر کو عالم وجود میں آنے کے لیے جیتے جاگتے نہ ماں کے شکم کی ضرورت، ماں کے شکم میں آنے کے لیے نہ باپ کے نطفے کی ضرورت۔ تو خدا کی قسم پنڈی والوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ کرنا، دکھ رہ جائے گا دل میں، اور جن کا معجزہ نطفے سے پاک ہو وہ خود کیا ہوں گے۔ فیصلہ خود کر لیں، آپ دلیل تو میں نے دے دی ہے نا، اپنا فیصلہ خود کر لو۔ ولادت ہے، ظہور ہے، کیا ہے؟ مولا کے لیے تو مجھے کوئی لفظ نہیں ملتا، لفظوں کے قیدی ہیں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو زندگی، بسم اللہ ملک صاحب، مولا زندگی کرے آپ کی، ہر ماتمی عزادار سلامت رہے۔ ہم تو لفظوں کے قیدی ہیں کہ بلا عالم ناسوت میں آ کر پھنس گئے۔ انہیں، میرا خدا کی قسم میں طبیعتاً قطعاً بخیل نہیں ہوں، جہاں پر جملہ آتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ انہی کے لیے ہے وہیں دے کے جاتا ہوں، یہ مالک شاہد ہے، میں نے نہیں بولا آج سے پہلے یہ جملہ، آپ کے لیے ہے، آپ کے حوالے۔ ہم عالم ناسوت میں آ کر پھنس گئے، انہیں وہ کہنا پڑتا ہے جو وہ نہیں ہیں۔ گھر جا کے سوچ کے داد دینا ملک صاحب، مولا زندگی کرے آپ کی، آپ سلامت رہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ جملہ وصول نہ کرتے، مجھے زری کی قسم میں واپس چلا جاتا۔ ہم عالم ناسوت میں آ کے پھنس گئے، انہیں وہ کہنا پڑتا ہے جو وہ نہیں ہیں، اور انہیں وہ کہہ ہی نہیں سکتے جو وہ ہے۔ مجبوری ہے نا، جو وہ ہیں ہم کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن زمانہ یاد رکھے
جتنا بڑا ضبط ہوتا ہے، جتنا بڑا صبر ہوتا ہے، اظہار بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، میں خطاب کو خطابت کے نقطہ نظر سے مکمل کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے 1.5 گھنٹہ ملے، 2 ملے، آدھا ملے یا 5 منٹ، جہاں سے شروع کرتا ہوں وہیں لا کے ختم کرتا ہوں۔ اظہار سے بعد جتنا بڑا ضبط ہوتا ہے، جتنا بڑا صبر ہوتا ہے، اظہار بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ آج اس قدیمی امام بارگاہ راول پنڈی میں، یہاں اس جمع غفیر کے سامنے، اس سالانہ مجلس میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جانے کہاں کہاں کے ماتمی ازادار یہاں بیٹھے ہو، زیدی کے جملے کو یاد رکھنا، جتنا بڑا صبر، جتنا بڑا صبر، اظہار بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو سوچ، جس علی کا صبر 1400 سال کا ہے، جب ظہور کرے گا اظہار کیسا؟ مولا سلامت رکھے ہیں۔ آپ سلامت رہے، خدا کے بس۔ اور بڑی تیزی کے ساتھ مجھے جو وقت دیا گیا اس میں 5 منٹ رہ گئے انشاءاللہ، بلکہ اس کے اندر ہی فضائل کو مکمل کر کے پھر مصائب کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ اس میں سے بھی 2-1 منٹ بچا لیتے ہیں تاکہ عبادت تفصیل کے ساتھ ہو سکے۔ سوچو ذرا، پھر زمانے کو دعوت فکر ہے کہ جس کا ضبط، جس کا صبر 1400 سال کا ہے، وہ جب اس صبر و ضبط کا اظہار کرے گا، پھر کس منزل پہ آ کے اظہار کرے گا، کس منزل پہ آ کے اظہار کرے گا؟ زمانے نے سمجھا نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کی۔ میرا بادشاہ یہ آج جس کی شہادت کے لیے بیٹھے ہیں، مولا علی الرضا، رضا رضا کسے کہتے ہیں؟ منشا، مرضی، مرضی، منشا، مرضی، مرضی کو کہتے ہیں اظہار۔ تو کائنات میں مرضی کس کی ہے؟ یہ مولا علی الرضا پر مجلس ہو، عنوان بھی یہ ہو، اور میں یہ جملہ نہ کہوں، میں خود کو آئینے میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ توجہ، اور 1 منٹ میں کہنا، کیونکہ اگلے 1 منٹ کے اندر مجھے نتیجہ دینا ہے، اور جو میرے بھائی نے فرمائش کی اس کا ایک جملہ آگے اگلا جملہ دوں گا تاکہ گفتگو کہیں رہ نہ جائے بے ربط۔ رضا، مرضی، مرضی سادہ معنی ہے نا، اب اس کی گہرائی میں جائیں تو بڑی تفصیل۔ مرضی کس کی؟ زمانے میں مرضی اس کی مرضی، مرضی ایک ہی ہے قبلہ، مرضیاں 2 نہیں ہوتی، ایک ہی مرضی اس کی۔ وہ ذات واجب الوجود، وہ غیب الغیوب، وہ کل شیء قدیر، وہ مرضی بس فقط اسی کی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے نا، تو کون ہے؟ اس کی مرضی، اپنی مرضی، جس مرضی کو دے۔ کمال ہو گئی، شاباش، مل کے ہے غریب۔ آپ سلام، آپ سلام۔ ایسا ہی تو یہ مرضی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اور بھی نا، جیسے رضا، اسی سے انشاء، آپ جو کہتے ہیں انشاءاللہ، کیا معنی؟ اگر اللہ کی مرضی، رضا، منشا ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو مرضی اس کی قبلہ طرفین میں موجود ہے۔ ہم تو روز ازل سے بھی پہلے سے ماننے کے قائل ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ممبر پر اپنی مرضی کی بیان نہیں ہوتی، لے کر چلنا پڑتا ہے۔ پہلے کا چھوڑ دو، چلو شب ہجرت سے شروع کر لیتے ہیں، شب ہجرت سے شروع کر لیتے ہیں۔ میں تو ختم کر رہا ہوں، شب ہجرت سے شروع کر لیتے ہیں نا۔ کیا کہ مولا محمد نے کہا علی جی مولا، سو جاؤ،
ملک صاحب آپ کی سالاری میں آپ کو گواہ بنا کے میں اپنی زندگی کا جو کچھ ہے، جو بھی ہے میرے، سب کچھ اس بندے کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. میں جسے کہوں سو جا اور وہ سو جائے، قبلہ لیٹ جائے گا، آنکھیں بند کر لے گا. آپ کو 1 منٹ بعد ہاں جی بھیا سو گئے، قبلہ یہ سو رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. ایسے تھوڑا نا کوئی کہے تو نیند آ جاتی ہے. نیند تو آئے گی جب آئے گی. اور جن سے جیتے جاگتے مولا محمد کی اطاعت نہ ہوئی وہ اور ہے، اور جس نے سو کے کر دی وہ علی. شاباش، آپ سلامت رہیں، جیتے رہو بیٹا، آپ آباد رہو. 2 جملے لو تیزی کے ساتھ. علی نے سو کے کر دی. اور اگر علی اس شب نہ سوتے، آپ کے عقیدے کے قربان جو اب میری خاموشی بتاتی، آپ کی ماں کو میں سلام کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، خدا کی قسم کیا عقیدہ. اگر علی اس شب نہ سوتے، اسے زمانہ حیو قیوم کیسے. علی نے سو کے بتایا، علی نے سو کے بتایا، میں سو گیا. مولا محمد غالب سو جائیے. کفار نے دیکھا علی، اللہ نے دیکھا کہ علی کا سودا کرے گا کیا؟ کا سونے کا. اگر سونا بڑا قیمتی ہے، اب مجھے خریدنا آتا ہے، میں خریدار ہوں، تیری سونے کی قیمت پہ تیرا سونا خریدوں گا. کا کیا؟ کا سونا دے دیا. کیا؟ کا میری مرضیاں لے لے. ہائے 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 ہائے، خدا کا واسطہ درا جا، مرضیاں لے لے. کم از کم شب ہجرت سے تو طرفین سے روایت دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ نے کہا مرضیاں لے لے، یہ مجھے سونا دے دے، جا یہ نفس یہ روح ادھر، میری مرضیاں تجھے. تو انہی مرضیوں کو رضا کہتے ہیں، انہی مرضیوں کو انشاء کہتے ہیں. اللہ نے علی کو دے کے کہا لے، اب زمانے میں اظہار کر. اب تیرا عقیدہ ہے تو انشاءاللہ کہ تب بھی ٹھیک ہے، انشاء علی کہ تب بھی ٹھیک. جھگڑتے کیوں ہو؟ مرضی تو اس کی ہے، مرضی تو اس کی ہے، وہ دے رہا ہے، اس کی مرضی، اپنی مرضی، جس مرضی کو دے. اب اسے نظر ہی نہیں آتا کوئی، اس کے پاس سے جو شے آ رہی علی کے پاس آ رہی، تلوار آئی علی کے پاس آئی، انشاء آئی علی کے پاس آئی. بس آ جاؤ، ختم کر رہا ہوں بس اس کو. کیوں؟ اثر. اور یہی کہے گا زمانے آنے والا، یہی کہے گا. آخری جملہ، اور وعدہ تھا 1 جملہ کہہ دیا، دوسرے جملے کو ادا کر کے میں مکمل کر رہا ہوں. یہی کہے گا آنے والا. کیا؟ مولا کا خطبہ ہے، اس کے 2 جملے میں پڑھوں گا اور ختم. اس کا تھا سب ادھر آیا، تاثیر، اظہار. زمانے نے اظہار دیکھا، اظہار اتنا طاقتور، یعنی اظہار. اللہ سورج طلوع کر رہا، غروب کر رہا، علی نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج پلٹا. اظہار اظہار اظہار، اتنا 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 طاقتور. مرد عورت، اللہ کہہ رہا ہے میں مصور، میں تصویر بنا رہا ہوں. یہ اظہار آیا، اس نے اچھے خاصے مرد کو کہا عورت، عورت ہو گیا. اللہ دے رہا ہے اولاد، اللہ دے رہا ہے. حسین نے کہا 7 بیٹے دیے. اظہار ہو گیا نا. یہ کر کر کے بتا رہے ہیں کیسے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیسے؟ چلتے ہوئے قافلے میں کسی نے سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے بتایا اللہ صابرین کے ساتھ ہے. وہ علیم خالق ہے. کیسے؟ مولا محمد باقر نے علم کا اظہار کر کے بتایا ایسے. وہ صادق کیسے؟ مولا جعفر نے صداقت کا اظہار کر کے بتایا ایسے ہے. اس کی کاظمیت کا اظہار مولا
مولا قاسم بنا، اس کی رضاؤں کا پیکر میرا مولا علی الرضا بنا، اس کا تقویٰ میرا مولا تقی، اس کی نقاوت کا اظہار میرا مولا نقی، اس کی فوج کی قوت کو عسکری کہتے ہیں، اور اللہ ہر جگہ ہو کر بھی غائب ہے۔ کیسے؟ میرے امام نے غیبت میں جا کے بتایا، امام نے بتایا مولا اپنی زندگی کرے، میرا بادشاہ میرا مولا بتا رہا کہ وہ غائب الغیوب، غائب بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ کیسے؟ جیسے میرا مولا، کیوں؟ اظہار ہے، اظہار کو دیکھ کر خود اندازہ لگا کہ وہ کیسے ہے۔ اور مولا جب جلوہ فغن ہوں گے کعبے پہ تو یہی کہیں، تم میں سے جو محمد دیکھنا چاہتا ہے آ جائے، ولی دیکھنا چاہتا ہے وہ آ جائے، مجھے دیکھے۔ اور یاد رکھیے گا، بالعموم ہمارے ہاں مسائل پر ایک ذات کے حوالے سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو کائنات میں حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے، اسے کہتے ہیں سید سجاد، زین العابدین۔ اب زمانہ کیا سمجھے کہ وہ عبادت کون سی ہے جس کی زینت کو سید سجاد کہتے ہیں، اس کی زینت۔ میں اکثر ایک جملہ پچھلے دنوں سے کہہ رہا ہوں، یہاں ماتمی بیٹھے ملک صاحب مرکزی دستے کے سالار تحت نگاہ سے ماتمی بیٹھے، کبھی موقع رہا تو اس پہ تفصیل سے پڑھ دوں گا۔ ابھی یہ جملہ باعتبار سن و سال آپ شروع ہو جائیں، یہاں ملک صاحب سے ایسے دیکھیں کتنے ماتمی بیٹھے، 40 سال 50 سال 60 سال، بڑی بڑے سن رسیدہ ماتمی۔ آپ یہاں ابھی باہر کھڑا کریں نا کسی اور اس کو کہیں وہ چوک تک ذرا دوڑ لگا کے جائیں، نہیں جا سکتے۔ ادھر باہر ماتم کا حلقہ بند، اور یہاں سے 10 میل دور تک ماتم کرتے ہوئے ماتمی کو لے جاؤ، ایک قدم بھی نہیں رکے گا۔ ایسا ہے نا؟ کبھی سوچا یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمارے جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کوئی اور دے رہا ہے، جس نے وعدہ کیا تھا حسین تو نے میرے ذکر کو زندہ کیا، اب دیکھ میں کیا کروں۔ یہ جو ماتمیوں کے ہاتھوں میں طاقت ہے نا، کسی اور کی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اس ذات کی دی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں؟ عزادارو، یہ جس بادشاہ کی شہادت کے لیے تمہاری یہاں جمع ہوئے، صف اعزاز پہ بیٹھے ہو، یہ میرا علی مولا وہ مولا ہے جسے تیسری بار زہر دیا گیا۔ سیدہ آپ کی ہائے کو اپنے حق کے مقدمے میں تحریر کر ہائے کیا، میرا مولا علی ضرب لگی تو تلوار زہر آلود، میرا مولا علی السجاد زہر دیا گیا، میرا مولا علی الرضا زہر دیا گیا۔ کیا بتاؤں؟ آپ سلام کرتے ہو نا بادشاہ کو زیارت کے بعد، میری عادت ہے، آپ لوگ واقف ہوں گے، میں مقتل سے زیادہ نا احساس پڑھنے کا قائل ہوں۔ جو درد احساس میں ہے نا، آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا ہے، بس یہ احساس سنو، پھر مقتل کی 1 یا 2 روایتیں بس۔ سلام کرتے ہو تو میرے اس بادشاہ کو
والی خراسان، میرا وہ مولا جس کا سکہ آج بھی ہاتھ پر، امام زامن، مولا تیری زامنی ہے، مانتے ہو نا؟ کربلا جیسی زمین پہ بھی جا رہے ہو، جس نے کائنات کو ضمانت میں لیا ہوا ہے، گھر سے چلتے پھر بھی اس بادشاہ کے نام کا امام زامن، سوچے کبھی کیا وجہ ہے؟ بتاؤ. تیرے مولا کا ایک قسم ہے، ہر زیارت میں سلام کرتے ہو، السلام علیک یا غریب الغرباء، کرتے ہو نا سلام؟ غریب الغرباء. تو کبھی سوچا نہیں بادشاہ میرا مولا تو ظاہری طور پر بھی تخت پہ بیٹھے، مولا پھر غریب الغرباء؟ نہ سمجھ میں آتا ہے نہ. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، موقع محل نہیں لیکن مصائب کی تمہید میں بتا رہا ہوں. غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ شعر لکھتے ہوئے نا انہوں نے ایک خط لکھا مفتی فلسطین میں، اس وقت سب سے بڑا مفتی تھا. اب اقبال لکھ رہے ہیں تو کوئی وجہ تو ہوگی. کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ لفظ غریب کا مطلب کیا ہے؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ یہ شعر لکھنے سے پہلے علامہ اقبال نے لکھا. اب مفتی فلسطین سمجھ گئے کہ کس نے پوچھا ہے، کیا یہ غریب کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے؟ اب انہوں نے وہ مطلب بتایا جو بتانا چاہیے تھا، بس وہی بتا رہا ہوں. کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جو پردیس میں اپنے گھر سے دور ہو، لوگ اس کے حق کو پہچانتے تو ہوں مگر پھر بھی دینے سے انکار کرتے. سلامت رہو، خوب سمجھے ہو تم، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. حسین غریب ہے نا، پردیس سے دور ہے، حق جانتے تھے نہیں دیا، تو اب سوچ تیرے مولا کو غریب الغرباء کہا گیا ہے، پردیس سے دور ہے. آخر ایسا حق کون سا تھا جو جانتے تھے لیکن دیا نہیں گیا؟ اور بھائی اور بہن کی محبت پہ رونے والوں، اکیلی حسین کی بہن نہیں تھی جسے بھائی سے بڑا پیار تھا، ایک تیرے مولا رضا کی بہن، اجر خوب بڑا پیار ہے بھائی سے. بس دو روایتوں کے 2-3 جملے اور اجازت. بڑا پیار ہے بھائی سے. وہاں مخدومہ بی بی شریقۃ الحسین بھائی کے ساتھ سچ مدینے سے چلی نا تو مولا حسین کو بلایا. مدد صاحب نے خاص طور پر مجھے کہا تھا، کہتے مولا حسین کا بھی آپ کسی طرح ساتھ ساتھ بیچ میں ذکر، میں نہیں جانتا تھا ایسے ربط میں ذکر آ جائے گا، یقین مانیے. بہن نے بلایا، مدینے سے چلنے لگی نا، بھیا آپ پاس آئے. ہاں جی بہن. کہا میں نانا کا مزار چھوڑ رہی ہوں تیرے لیے، میں ماں کا مزار چھوڑ رہی ہوں حسین تیرے، میں بھائی کو چھوڑ رہی ہوں حسین تیرے لیے، تجھے نہیں چھوڑ سکتے حسین. میں کچھ مانگوں دو گے؟ کا بہن حکم، میں کچھ زیادہ نہیں مانگتی، بس جب تک سفر رہے تو میرے ناقے کے ساتھ ساتھ چلنا. مولا آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. دیتے رہو میرے ساتھ سارے راستے. مولا حسین کبھی ناقے کے دائیں کبھی ناقے کے بائیں. ایک موقع صرف ایسا آیا تھا حسین مسلم کو رونے کے لیے پیچھے رہ گئے، تڑپ گئی تھی بہن. عباس کو آواز دے کے کہا عباس میرا حسین نظر نہیں آتا. ایک لمحے کے لیے حسین نظروں سے اوجھل ہوا، بی بی تڑپ گئی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی آنا، آ ذرا ادھر مشہد میں دیکھ، ادھر قم میں دیکھ، ایک تیری جیسی معصومہ، ایک تیری جیسی فاطمہ، اور میرا مولا وقت کے حسین سے ملنے کے لیے تڑپ رہی. اجرکم اللہ، جزاکم الحسین. بڑا یہی آ کے کرسے کا، یہی آ کے خدا کا واسطہ، بس ہاتھ سر پہ رکھ کے سینے پہ رکھ کے سننا، تڑپ رہی ہے بھائی سے ملنے کو. اب نکلی ہے مدینے سے اور ارادہ ہے بھائی سے ملنے کا.
اور یہ تو آپ جانتے ہو نا کہ بیوی جب یہاں آئی تھی اس سے پہلے بھائی کو زہر مل گیا. دو جملے ہیں میں وہ پڑھ دوں تاکہ مطابقت اور گہری ہو جائے. جب حسین بادشاہ نے خیمے میں آ کے کہا تھا نا بہن اماں کے ہاتھ کا کرتا دے دو, بی بی نے گلے کا سینے کا بوسا. اماں نے کہا تھا جب حسین میرے ہاتھ کا کرتا. پھر حسین واپس بھیا آپ کب ملو گے تو یہی کہا روز معاشر. اس کے بعد زینب نہ مل سکی. یہ میرا مولا جب مدینے سے چلنے لگا نا تو بہن نے پوچھا بھیا کب ملو گے. کہا تو آئے گی تو صحیح لیکن میں مل. بہن آئی, بھائی کو زہر مل گیا, بھائی کو زہر مل گیا. اب عالم پتہ کیا ہے, ہاتھ جوڑ کے دو روایتیں مجھے ملی ہیں, دونوں میں ایک ایک جملہ ہے اور میں یہ یقین رکھتا ہوں میرے مولا نے یہ ایک ساتھ کہا ہوگا. جانتے ہو آخری وقت نا مولا نے اپنی آستینوں کو الٹ لیا. زہر ملا, اپنی آستینوں کو الٹا, اپنے گریبان کو مولا نے چاک کیا. گریبان غلام پاس کھڑا ہے, اپنا گھر ہے میرے بادشاہ کا, اپنے گھر میں مدفون ہے, غلام پاس کھڑا. کہا مولا یہ کیا, آپ نے گریبان چاک, آپ نے آستینیں. کہا میں چاہتا ہوں جب میں اپنے نانا سے ملوں وہ مجھے بیٹا کہہ کے نہیں حسین کا عزادار کہہ کے. خوش نصیب ہو تم ماتمی ہو, امام کہہ رہا ہے اور میرا نانا ملے تو مجھے امام بیٹا کہہ کے نہیں حسین کا عزادار کہہ کے ملے. اور ساتھ ہی اس روایت کے ساتھ ایک جگہ مجھے مولا اسی وقت میں حسین کہتے ہوئے تڑپ کے پتہ کیا کہتے ہیں, کاش میری بہن مجھ سے مل جا, کاش میری بہن مل جا. آخری جملہ ہے بس عزادار ہو. بہن آئی, کیا مل سکی نہیں. عالم کیا ہے, ناقے پہ سوار مولا رضا کی بہن آ رہی ہے. ایسے میں ایک چھوٹا سا قافلہ یہاں شیعوں کا مشہد سے نکل کر بہن کے استقبال میں آیا. سیاہ لباس پہنے تھے, ہاتھوں میں سیاہ علم اٹھائے تھے. کنیز نے دیکھا اور کہا آقا زادی مجھے لگتا ہے غضب ہو گیا. بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا. اب جو سیاہ لباس دیکھا کہ مجھے بتاؤ میرا بھائی رضا, میرا رضا. عزادارو ایک عالم آگے بڑھا, کام مخدومہ ہم شرمندہ ہے, مولا کو زہر دے دیا گیا. اتنا سننا تھا اتنا. بی بی نے ایک بار ہائے میرا رضا. بی بی ناکے سے تشریف لائی ہے, ناکے سے, جملہ سنو, ناکے سے تشریف لائی. روایت کہتی ہے یہی مقام تھا بی بی پردہ کر گئی, یہی مقام تھا بی بی پردہ کر گئی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی بے شک تو وقت کی فاتح, بے شک تو وقت کی زینب, بی بی یہ وقت کا حسین, یہ وقت کا علی. لیکن بی بی یہاں دیکھ نہ ذرا, کربلا میں تو صرف اپنے بھائی کی موت کا سن کے, شہادت کا سن کے تو رہ نہ پائی. آدھے کربلا 70 قدموں پہ حسین ذبح ہوتا رہا. زینب دیکھ کر پکارتی رہی ہائے حسین, ہائے حسین. ماتم مظلوم. Yeah.